بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ رات گئے یہ مختصر سی گفتگو میں ریکارڈ کر رہا ہوں جو صبح نشر کی جائے گی۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب پچھلا ویلاگ ہو چکا تو مجھے احساس ہوا کہ ایک نقطہ میں نے اٹھایا تھا اور اس پہ بات ہی نہیں کی۔ پھر ایک دو خبریں بھی آ گئیں۔ وہ یہ تھا کہ نواز شریف کیا بیانیہ کیا موقف فروخت کریں گے، کیا سودا بیچیں گے پاکستانی عوام کے سامنے۔ ہمارے قائد اعظم کے بعد ہمارے سیاستدانوں کا ایک ہی وتیرہ رہا ہے زیادہ تر کیسز میں، تقریباً 90% تو یہی رہا ہے کہ چکمہ دیا جائے لوگوں کو۔ لندن میں جو میٹنگ ہوئی، جو شہباز شریف صاحب افراتفری میں پہنچے اور محترمہ مریم نواز بھی اور دوسرے لیگی لیڈر بھی پہنچے، تو اس میں اطلاع یہ ہے کہ بہت تلخی ہوئی۔ ان سے کہا گیا کہ یہ جو موقف آپ نے اختیار کر لیا، آپ احتساب کریں گے جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض حمید کا اور ججوں کا، سابق چیف جسٹس کا اور جسٹس اعجاز الحسن کا اور لوگوں کا، تو اس سے تو بڑی تباہی آئے گی، حکومت حاصل ہی نہیں ہو سکے گی اور چل ہی نہیں سکے گی اور دراڑ پڑ جائے گی۔ اتنے غصے میں آئے موصوف، انہوں نے کہا، نواز شریف صاحب نے بتایا جاتا ہے کہ اتنے غصے میں آئے کہ آپ پہ سے باہر ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں ووٹر سے دور ہوں اور لندن میں بیٹھا ہوا ہوں اور کرپشن کے کیسز، اس پہ کوئی بیانیہ بھی نہ بنایا جائے، مطلب یہ ہے کہ کوئی چکمہ بھی نہ دیا جائے، تو الیکشن کیسے لڑیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پلیٹ اٹھا کے پھینک دی اور ایک لیڈر کو تو باہر جانا پڑا، ایسی خراب سچویشن ہوئی۔ باقی لوگ اس موقع پہ قائم رہے اور صحیح قائم رہے کہ بھائی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو تباہی کا باعث بنے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ حمایت تو حاصل ہے وہاں جہاں سے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی اب مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگرچہ یہ گیس کی بنیاد پر ہے، ہمارے پاس کوئی اس چیزوں کی کوئی تحریری شہادت تو نہیں ہوتی کہ امریکہ سے اور بھارت سے بھی ان کے معاملات ہیں۔ بھارت سے تو زمانہ ہوا طے ہے، مظفر آباد میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا اتنے مظالم بھارت نے کشمیریوں پر نہیں کیے جتنے پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر کون سا ظلم کیا ہے۔ یعنی اس کی حکمت عملی میں بعض خامیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ ایک نیا وتیرہ ہے۔ اس پہ نواز شریف والے قصے پہ بات میں جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ ایک نیا وتیرہ، ہمیں ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے نفرت کرنے کے لیے، ہمارے پاس نفرت کا اندوختہ رہ گیا ہے۔ پاکستانی فوج ہر چیز کی ذمہ دار ہے، اور بھائی پاکستانی عسکری قیادت جن غلطیوں کی ذمہ دار ہے وہ بالکل واضح ہیں، اور اس پہ تنقید کرنا ہر شخص کا حق ہے، اور اس کے جواب میں اگر کارروائی کی جاتی ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ لیکن آج میں نے ایک ٹویٹ پڑھا اور میں حیرت زدہ رہ گیا کہ بھارتی جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ بڑے زبردست ہیں، وہ کمال ہیں، وہ اپنا امریکہ اور کینیڈا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جناب 1000 کلومیٹر گلوان کی وادی میں چین نے قبضہ کر لیا ہے اور دبک کے بیٹھ گئے مودی صاحب، اور مانے ہی نہیں، کہتے ہیں ہمارے 1 انچ زمین پہ قبضہ نہیں ہوا، آئے ہی نہیں، چینی آگے ہی نہیں بڑھے۔ اس پہ اپوزیشن نے انہوں نے مسلسل تنقید کی ہے، اور 1 لاکھ کی فوج انہوں نے ڈال رکھی ہے، اور کیوں نہیں کر رہے مودی، اور بھارتی مسلمانوں پر اتنے مظالم کر رہے ہیں جس کا نواز شریف صاحب نام نہیں لیتے، ذکر نہیں کرتے، اور ہمارے بعد اور سیاستدان بھی نہیں کرتے۔ ہم اپنے اندر کی لڑائی میں اتنے الجھے ہوئے، ہمیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ بھارتی کشمیری مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، کیوں نہیں اس پہ انہوں نے کیا۔ اور وہ جو متعصب اور ظالم اور مسلم دشمن اور چھچھورے بھارتی جنرل ہیں اور لیڈر ہیں، ان کی تعریفیں شروع کر دی۔ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے مسلمانوں میں، پاکستانی میں، جو کہتے ہیں ابوالکلام آزاد کی رائے سے۔ کیا ابوالکلام آزاد کی رائے تھی؟ ابوالکلام آزاد نے کیا کیا بھارتی مسلمانوں کے لیے آزادی کے بعد؟ اور پیشین گوئیاں جھوٹی گڑ گڑ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا۔ کب کہا تھا انہوں نے؟ کب کہا تھا؟ ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ جو کتاب 25-30 صفحے انہوں نے چھاپے تھے، اس میں کانگریس کی لیڈرشپ پہ تنقید کی تھی، جو انہوں نے کہا بعد میں چھاپے جائیں۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ زندگی میں اس وقت کر سکتے۔ اور گاندھی کے وہ بڑے لائق تھے، ذہین تھے، تاریخ کا بڑا علم رکھتے تھے، بڑے خطیب تھے، غیر معمولی بے پناہ صلاحیتوں کے آدمی تھے، فوٹوگرافک میموری تھی، آخری تجزیے میں وہ گاندھی کے ایک ساتھی تھے۔
اور وہ جو مروبیت گاندھی کی خیرہ کن مقبولیت وہ پذیرائی سے پیدا ہو گئی تھی، اس کے سامنے صرف اقبال کھڑے ہوئے تھے جس نے کہا تھا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. کہ بھارتی معاشرے تو ایسے ہی رہا، شودروں کے ساتھ تو وہی سلوک ہوتا رہا نا. اور گاندھی کے ساتھ کیا کیا؟ مار ڈالا اس کو. اور قائد اعظم ہی صحیح سمجھتے تھے سچویشن کو کہ یہ بہت متعصب لوگ ہیں اور یہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے. یہ ابوالکلام آزاد کی ستائش کا کون سا موقع پیدا ہو گیا جی؟ ابوالکلام نے اپنے بعض کی خوبیاں ہیں، مثلا یہ تو ان کا کارنامہ ہے ہی کہ انہوں نے بھارتی ہندوستان کی فضا سے خوف دور کرنے میں ان کا رول ہے، کوئی شک نہیں ہے. عطاء شاہ بخاری کا ہے، مولانا محمد علی جوہر کا ہے، حضرت موہانی کا ہے، اور لوگوں کا ہے، ہزاروں لوگوں کا ہے. لیکن یہ کیا کہ ابوالکلام آزاد بڑے مفکر ہو گئے اور تاریخ انسانی کا نادر تاریخ جو سیاسی مجدد ہے، قائد اعظم جس نے زندگی میں ایک بار جس پہ جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا، جو کبھی کی تقریب میں تاخیر سے نہیں گئے، جن پہ ایک ذرا سی 1 روپے کی مالی بددیانتی کا شبہ نہیں کیا گیا، جن کے نام پر جناح حال بنایا خود کانگریس نے، اور جو ضرب المثل ہیں اپنی دیانت کے لیے، وہ کمتر ہو گیا. ابوالکلام آزاد یعنی پاکستان کا وجود ہی ناقص ہو گیا. دوسری بات یہ ہے ہمارے، یہ تو ہے بیانیہ میں عرض کرتا ہوں، وہ بات بیچ میں رہ جاتی ہے. بیانیہ یہ ہے کہ ہم 2017 کا پاکستان بنائیں. کیسے بنائیں گے؟ وہ تو آپ دھڑا دھڑ قرضے لے رہے تھے، ہم بار لیتے تھے، وہ قرضے تو اب نہیں ملیں گے. اب تو آپ پاکستان کا سودا کر کے کر سکتے ہیں. پاکستان کے ایئرپورٹ بیچ دیں، پاکستان کی بندرگاہیں بیچ دیں، پاکستان کے سونے کے ذخائر بیچ دیں. پہلے ہی ہم چین کے پاس کچھ ذخائر بیچ چکے ہیں. چینی حکومت ہماری ہمدرد ہے، چینی کمپنیاں نہیں ہیں. چینی کمپنیاں تو لٹیروں پر مشتمل ہیں. آپ کو وہ انجن بھول گئے جن کی وجہ سے یہ توڑنے پڑے تھے پلیٹ فارم. اور کیسے آپ بنائیں؟ اور وزیر خزانہ کے اسحاق ڈار تباہی کا دوسرا نام ہے. مفتاح اسماعیل سے جا کے پوچھیں کیسے اس کے راستے میں روڑے اٹکائی. اور شریف خاندان کی نفسیات ہے کہ صرف اپنے رشتہ داروں پہ اعتماد کیا جاتا ہے، دوسروں پہ نہیں. اور ہم نے اپنے لیڈروں کو کب جاوید لطیف صاحب نے کہا ان کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. وہ پیغمبر خدا نخواستہ، نقل کفر نہ باشد، وہ کوئی پیغمبر ہیں. انہوں نے یہ ملک فتح کیا ہے. ISI اور فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے ضیاء الحق کے زمانے میں اور جنرل جیلانی اور جنرل حمید گل اور اسلم بیگ کے زمانے میں وہ اقتدار میں آئے تو ان کی اطاعت فرض کیسے ہو گئی؟ اور فرض کسی کی نہیں ہے. دیوتا جو لوگ عمران خان کو دیوتا بنا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. ان کے زمانے میں فرا گوگی نے اور ان کے میاں نے کیا نہیں کیا. 117 اکاؤنٹ بتایا جاتا ہے ان کے ہیں، اور 4 جائیدادیں انہوں نے لندن میں خریدی ہیں. عمران خان کے زمانے میں جو غلطیاں ہوئیں ان کی اصلاح انہیں کرنی ہوگی. اور یہ جو میں نے اصطلاح استعمال کی تھی ولایتی انڈوں جیسے لیڈر جو جیسے ہی وہ حکومت سے گئے بھاگ گئے کہ جی ان پہ دباؤ ہے. وہ زندگی میں دباؤ ہی تو ہوتا ہے، مشکلات ہی تو ہوتی ہیں، خوف ہی سے گزرنا ہوتا ہے سر اٹھا کر. اور اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے. اگر آپ کا کوئی موقف نہیں تھا تو آپ کو پارٹی میں آنا نہیں چاہیے تھا، اور کوئی موقف تھا تو اس کے لیے تکلیف اور مصیبت سے گزرنا چاہیے تھا. اور ایک ہمارے جو بڑے دلیر اور مقبول ٹی وی میزبان ہیں، ان کی ایک کبھی میں نے بات سنی، سمیع ابراہیم صاحب کی، ویلاگر بھی ہیں. اب تو ہم سب ویلاگر ہی بنتے جا رہے ہیں، ٹی وی میں تو ہمارے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نسیم شاہ کو اس لیے نہیں الگ کیا گیا کہ ان کے کھیل میں نقص تھا، اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کی تصویر کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنائی تھی. کس کس کے دل سے آپ اس کو نکالیں گے؟ اگر کسی ملک میں 60-70% لوگ ایک لیڈر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو کیسے آپ اسے یعنی لوگوں کی ذہنوں سے خارج کر سکتے ہیں؟ اور نفرت کے کھیل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا نفرت کے کھیل سے. یاد رکھیے، نفرت کرنے والا خسارے میں رہتا ہے. کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد،
اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔